مجھے بیشتر کئی لوگوں نے بتایا، کئی لوگوں ہمارے اوپر حالات نہ آتے، مشکلات اور مسائل نہ آتے، کبھی بھی ہم اللہ کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ رات کو بیٹھ گیا، میں نے کہا کیسے پڑھا؟ پھر انہوں نے مجھے اس نے عرشوں سے فیصلہ کروایا، اور اللہ کے غلبے کو اور اللہ کی طاقت کو اور اللہ کی قوت کو عرشوں سے اتروایا۔ حالات نے ہمیں رب کے پہچاننے والا بنایا، حالات نے۔ اگر حالات نہ آتے ہم نے رب کو کبھی پہچاننا ہی نہیں تھا۔ اللہ ہے کیا؟ حالات، مشکلات، مسائل، یہ چیز ایسی ہے جو رب کو کہتی ہے کہ اللہ ہے اور اس کا تعارف ہے۔ اللہ ہے، اس کا تعارف ہے۔ ہم جتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا لیں، ان کی بنیادیں جتنی مضبوط کر لیں، میرا رب زمین کو حکم دیتا ہے تو زلزلہ بن جا۔ دنیا کی آج تک کوئی سائنس اور دنیا کی آج تک کوئی طاقت ان جھٹکوں کو روک نہیں سکی اور نہ کبھی روک سکے گی۔ دنیا کی طاقت آج تک نہیں روک سکی۔ اللہ کا امر ہے، اللہ اپنی طاقت دکھاتا ہے، اللہ اپنی قوت دکھاتا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ اللہ کی صفاتی نام میں ڈوب کے دیکھیں تو صحیح، اور اللہ کی صفاتی نام کے اندر گہرائی میں جائیں تو صحیح کہ صفاتی ناموں کو ہے کیا ان کے اندر طاقت اور ان کے اندر قوت کیا ہے۔ صفاتی ناموں میں طاقت کیا ہے اور قوت کیا ہے، آپ ڈوب کے دیکھیں تو صحیح۔ ایک احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کتنی محبت کا معاملہ کیا اور کتنے احسان کا معاملہ کیا۔ ایک بابا جی ملے مجھے ایک سفر میں، بہت موٹے تھے۔ میں نے کہا آپ کا نام کیا؟ نام میرا نام ہے مقبول موٹا۔ خود کہہ دیا موٹا۔ میں کیوں کہہ لیں مجھے موٹا کہتے ہیں مقبول؟ تو اس لیے میں نے آپ کا نام۔ وہ بڑے لمبے لمبے سفر بائک پہ موٹر سائیکل پہ کرتے تھے، بس کے اندر چڑھ نہیں سکتے تھے، موٹے اتنے تھے، سیٹ پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھتے تھے نکل نہیں سکتے تھے، بہت کھاتے تھے، کھاتے کھاتے تھک جاتے تھے، پھر سو کے ایسے بازو کر کے ویسے کھاتے رہتے تھے۔ 3 کام، کھانا، سونا اور بیت الخلا۔ میں نے تو یہ 3 کام دیکھے۔ اچھا، وہ بندہ رونے دھونے والا بہت تھا، اللہ سے مانگنے والا بہت تھا، بڑا نیک آدمی تھا، درویش آدمی تھا۔ قمیضوں اور شلواروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ میری شلوار خراب ہو گئی ہے، حالانکہ ہوتی نہیں تھی میرے خیال میں، بس ناپاک ہو گئی، اب وہ کپڑے بدل رہا ہے، ڈھیر۔ پھر ایک قمیض کے اوپر دوسری قمیض پہن لی، دوسری کے اوپر تیسری پہن لی۔ کہنے لگے ایک سفر تھا تو میرے جو ہم سفر تھے وہ مجھے لے جانا نہیں چاہتے تھے۔ یہ کھائے گا سارا دن، اس کا کام ہی کھانا ہے، پھر ادھر کھائے گا، پھر ادھر ٹوائلٹ جائے گا، مرا ہوا سانپ، اس کو بندہ گھسیٹتا رہے، کیا فائدہ؟ انہیں کہا ہم نہیں لے جاتے تجھے۔ بڑوں کے پاس بھی جا کے کہہ دیا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ بس کہا میرے اندر جو درد اور غم آیا، اور اس درد اور غم نے میں نے اس سے کہا، مجھے کہنے لگے میں نے یا قہارو پڑھا، رات کو بیٹھ گیا، میں نے کہا کیسے پڑھا؟ پھر انہوں نے مجھے بیٹھ کے ویسے پڑھ کے دکھایا، یا قہارو یا قہار، ایسے درد سے پڑھا، ایسے غم سے پڑھا، جذبے کے ساتھ کہ کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، اور نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے۔ اور کتنے ہزاروں اللہ سے کہا، اللہ تو مان جا، تو غلبے والا ہے، تو غالب ہے، تو زبردست ہے، تو طاقتور ہے، اللہ یہ چھوٹے، تو بڑا ہے،
اور تو فیصلہ کر لے تو ہر چیز ممکن ہے۔ جو اللہ سے منوایا، کہا صبح مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، صبح مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ بس ہم آپ کو ساتھ لے جائیں گے، آپ کے سارے ناز ہم اٹھائیں گے، آپ کی سارے کھانے ضرورتیں ہم پوری کریں گے، بس آپ ساتھ چلیں، آپ ناراض نہ ہوں۔ لفظ یا قہاروں کے ذریعے اس نے عرشوں سے فیصلہ کروایا، اور اللہ کے غلبے کو اور اللہ کی طاقت کو اور اللہ کی قوت کو عرشوں سے اتروایا۔ اللہ کے صفاتی نام یا قہاروں کی طاقت کے ذریعے عرشوں سے نظام اتروایا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے چودھری حشمت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب کے بارے میں فرمانے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے کوئی پیسے نہیں لے سکتا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے کوئی بندہ پیسے دے کے پھر لے نہیں سکتا۔ کسی نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے، کسی نے پیسے کھا لیے ہیں، کسی نے حق کھا لیا ہے، اور وہ طاقتور ہے اور وہ اپنی طاقت کے ڈنکے بجاتا ہے اور طاقت کا اعلان اعلان کرتا ہے، اعلان اعلان دیتا ہے۔ میری یہاں ایک صاحب آئے تو وہ کاروبار کرتے تھے بیلوں کا، یہ بڑے بڑے شاندار بیل، اور بہت صاف ستھرا کام کرتے تھے۔ ایک بندہ ان کے ہاں آتا گیا اور پیسے دیتا تھا، لے جاتا تھا، پیسے دیتا تھا، لے جاتا تھا۔ اعتبار بناتے ایک دفعہ زیادہ بیل لے کر چلا گیا، اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں، موبائل ہی نہیں، راستہ نہیں، واسطہ نہیں، جو جگہ بتائی وہاں بھی نہیں، سب ختم۔ بہت تلاش کیا، میرے پاس آیا، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، حل ہو جائے گا، وہ خود آئے گا۔ تیرے لیے میرے لیے ناممکن ہے نا، اللہ کے لیے ناممکن بولے ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں ہے نا، تیرے میرے لیے ناممکن ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ وہ آئے گا۔ پڑھنا شروع ہو گیا۔ تھا کوئی دیوانہ، وہ تو دیوانہ پڑھتا ہے، جس کو دیوانگی ہوتی ہے وہ یہ کرتا ہے، ورنہ پھر وظیفہ پڑھنا اور ہے، مانگنا اور ہے۔ پڑھنے والے زیادہ ہیں، مانگنے والے تھوڑے۔ پڑھا اس نے، اور پڑھا بھی ایسے کہ پڑھنے کا حق ادا کیا، صاف توجہ دھیان سے، گڑ گڑا کے بھیکاری محتاج سائل منگتا بن گئے۔ ادھر ایک انوکھا نظام چلا۔ انوکھا نظام یہ چلا اس کا کہ وہ کہیں دوسرے شہر میں کسی اور نام سے اس نے جا کے کاروبار شروع کیا۔ وہ کاروبار کیا کیا؟ وہ کاروبار بھی سن لیں ذرا۔ گاؤں دیہات میں یا شہر کے اطراف میں گیا جہاں مسجد زیر تعمیر ہوتی تھی، تو وہاں مسجد کی نماز پڑھ کے کہنے لگا بھائی اس مسجد کے ذمہ دار کون ہے، تو میں اس میں حصہ ملانا چاہتا ہوں، مسجد نامکمل ہے۔ تو اس کو بہت سارے پیسے دے دیے کہ آپ یہ فوراً مکمل کرائیں۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کا نام پتا؟ انہوں نے کہا بس اللہ کا بندہ ہوں، اچھی سواری، اچھا لباس، سارا کچھ۔ پھر اگلی دفعہ پھر آئے، کچھ جمعوں کے بعد جمعہ پڑھا اور پھر بہت سارے پیسے دے دیے، ماشاءاللہ کام ہو گیا، اچھی بات ہے، اور کام کرائیں، اللہ کا گھر ہے، ڈالیں۔ کچھ جمعوں کے بعد انہوں نے پوچھا کہ باؤ جی آپ کرتے کیا ہیں؟ کہ میں لوگوں کو باہرلے ملک بھیجتا ہوں، تو وہاں میری کمپنیاں ہیں، وہاں لوگ جاتے ہیں اور وہاں بہت زیادہ ادارے ہیں۔ بھائی یہ کہہ کے چلا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آیا تو لوگوں نے کہا جی ہمیں بھی باہرلے ملک بھیجے۔ تو انہوں نے کہا جی میں اس شکل میں بھیجتا ہوں کہ جب پیسے مجھے پہلے تھوڑے سے دیے جائیں، باقی میں کرتا ہوں، وہاں جا کے یہ پہلے گھر پیسے پورے کریں، پھر مجھے آہستہ آہستہ کر کے اتار رہے ہیں، بس میرا کام صرف بندہ پروری اور غریب پروری ہے۔ 100 بندوں نے پیسے دے دیے 10-10 ہزار روپے، جو باؤ جی نے پیسے دیے تھے اس سے 100 گنا زیادہ۔ انہوں نے باقاعدہ رسیدیں ریکارڈ دے دیا، 100 بندوں نے پیسے، انہوں نے کہا جی میں آئندہ دفعہ آؤں گا تو آ کے میں آپ سے پیسے لوں گا، جس نے باہرلے ملک جانا ہے وہاں اتنی تنخواہ ہوگی، اتنے مرات ہوں گے، کرسی ہوگی، ادھر جو کرسی کے ساتھ ٹیلی فون پڑا ہوگا، آفس ہوگا، اے سی لگا ہوا ہوگا، سردی گرمی کا مسئلہ نہیں ہے، اور اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو اسی آفس میں آفس بوائے ہوں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست آئندہ دفعہ پھر آئے، لوگوں نے پیسے تیار کیے ہوئے تھے، دور دور تک خبریں آئیں، ایک سخی درویش ہے، یہ مسجد بنوائی ہے، اور اس نے دیکھیں کتنا بڑا کام کیا۔ تو انہوں نے ساتھ رسیدیں، ریکارڈ، ہر چیز کا
انہوں نے کہا فوٹو تیار کیے ہوئے تھے انہوں نے 3 پاسپورٹ بھی انہوں نے بنوانے ہیں، ہر چیز انہوں نے کرنی ہے، پیسے لے گاڑی میں رکھ کے الوداع سیادہ تے کنڈ دکھا سیادہ. بس ایک کوئی بندہ ایسا تھا جو کھوجی تھا، وہ کھوج پہ پہنچ گیا، پتہ چل گیا کہ بس واردات ہو گئی، اس کے بعد وہ صاحب ملا ہی نہ، کئی ماہ گزر گئے، تو وہ کھوج پہ پہنچا، پھر اس نے کھوج لگاتے لگاتے بس انہیں 70 دنوں کے اندر کھوج لگ گیا. اس کی صورت فیل ان سب کے پیسے بھی دلوائے اور اس کے بیلوں کے پیسے وہ بھی دلوائے. بس 70 دفعہ صبح 70 دفعہ شام صورت فیل پڑھے، اور پڑھے توجہ سے، دھیان سے، توجہ سے، دھیان سے، توجہ سے، دھیان سے، یکسوئی سے، دیوانگی اور پاگل پنے کی کیفیت میں اس کا تصور کر کے پڑھے. کیسے؟ 70 ٹافیاں اپنے سامنے رکھے، ٹافیاں ہوں ایسی جو جلدی کھل جانے والی نہ ہوں، وہ اپنے سامنے رکھے، ایک ٹافی اٹھاتا جائے اور سورت فیل پڑھتا جائے، ادھر 70 ٹافیاں ختم ہوں گی، ادھر 70 سورت فیل بھی پوری ہو جائے گی. اور یہ 70 دن کرے، اور یہ ہر حالت میں کر سکتے ہیں. 70 دن کریں، 70 دن کے بعد یہ ٹافیاں بچوں میں تقسیم کر دیں، کام بن جاتا ہے، اسی 70 دن میں کام بن جاتا ہے. 70 دن میں کوئی مجبوراً جس نے توجہ نہیں کی، جس نے دھیان نہیں کیا اور جو غفلت سے پڑھ، اگر وہ نہیں ہوا اس کا کام، تو پھر وہ اگلے 70 دن شروع کر دے. پر 70 دن کے اندر ایک حیرت انگیز نظام چلتا ہے، اور 70 دن کے اندر بندہ پاؤں پڑ کے پیسے دیتا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، پرانی بات ہے، مجھ سے کہنے وہ کرائے پہ نا تانبے کی دیگیں دیتے تھے، پکائی والی تانبے کی دیگیں. مجھے کہنے لگے میری کوئی پتہ نہیں 12 یا 15 دیگیں وہ بندہ لے گیا ہے گاڑی بھر کے، اور پھر مل نہیں رہی. میں نے کہا سورت فیل پڑھ، صبح شام 70 بار سارے گھر کو لگا دے، سخت توجہ سے پڑھ، باقی سارا دن چلا تو وظیفہ جو بھی پڑھتا ہے وہ پڑھ، سورت فیل کو سخت توجہ سے پڑھنا شروع کر دی. میں کہا 70 دن پڑھ اسی طرح 70 ٹافیوں پہ، اور 70 دن کے بعد وہ ٹافی بچوں میں تقسیم کرتے. اس نے پڑھا اور پڑھنا شروع کر دیا. ابھی 70 دن گزرے نہیں تھے تو کسی کام کے سلسلے میں اڈے پہ جانا پڑا، تو اس کی بسیں، اس کی دیگیں بس کی چھت پہ رکھی جا رہی تھی، شہر سے منتقل ہو رہی تھی. اس نے کہا یہ دیگیں تو میری ہیں. اس نے شور شرابہ کیا کہ میری دیگیں ہیں. جاننے والے بھی کو ملے تھے کہ ہاں یہ تو دیگیں کرائے پہ دیتے ہیں. اور وہ بندہ جو دیگیں لے کے جا رہا تھا، اس نے جب دیکھا تو وہ ادھر ادھر ہو گیا. انہوں نے دیگیں اتروائیں. دیگیں اتروانے کے بعد کہا کہ بندہ کہاں ہے؟ بندہ تو تھا ہی. تو بڑے احترام سے دیگیں لے کے گھر واپس آ گیا. اس کو دیگیں مل گئی، دیگیں مل گئی. اس کے اندر ایک راز ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل